بزرگان دین، پیارے بچوں، قابل احترام پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے جس موضوع کے تحت لب گشائی کرنے کا ارادہ کیا ہے وہ موضوع ہے نماز۔ مسجد تو بنا دی صف بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی صف بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باطل تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا ایک بے شک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے، اقبال بڑا ایک بے شک ہے من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا وہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیں ہر انسان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ اس کا کوئی بھی کام بے مقصد، بلا سبب اور بلا عذر نہیں ہوا کرتا۔ کوئی بھی کام انسان کا بے مقصد نہیں ہوا کرتا۔ جس طریقے سے یہ جو لاؤڈ اسپیکر، یہ جو مائک میرے سامنے لگا ہوا ہے، کیا یہ یوں ہی لگا دیا گیا کہ بس یہ اچھا دکھے گا؟ نہیں، بلکہ یہ مائک اسی لیے لگایا گیا ہے تاکہ بولنے والا اپنی آواز کو سننے والوں تک پہنچا دے، تاکہ بولنے والا اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچائے، سننے والوں تک اپنی آواز کو پہنچا دے، اسی لیے مائک لگایا گیا۔ لوگ صبح صبح سڑکوں کی طرف نکلتے ہیں تو کیا یوں ہی نکل جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ کوئی سامان خریدنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی سامان بیچنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی سامان فروخت کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی ہسپتال کی طرف نکلتا ہے، کوئی اپنے آفس کی طرف نکلتا ہے تو کوئی اپنے کام دھندے کی طرف نکلتا ہے۔ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور انسان کا مقصد یہ تمام چیزیں ہیں۔ جب انسان کا مقصد ہے، کوئی بھی کام کا مقصد ہے، تو انسان کو بنانے والے اور پیدا کرنے والے رب العالمین کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ کیوں پیدا کیا ہے اللہ نے؟ کہ بس دنیا میں چھوڑ دیا، جاؤ کھاؤ پیو اپنا پیٹ بھرو اور جو مرضی آئے کرو؟ نہیں، بلکہ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرو۔ عبادت بھی ایک یہ اللہ کا مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آ کر لوگوں کو جس دعوت کی طرف آشنا کیا، اس دعوت کا نام دعوت اسلام ہے۔ اسلام ایک ایسے ضابطے اور نظام کا نام ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں پر محیط ہے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں اور مومنوں میں اپنا شمار کرانا چاہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کو، اسلام کو اس طرح مانیں، اس طرح تسلیم کریں جس طرح کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے ہیں، تب اللہ ان کو ہدایت یافتگان میں شمار کرے گا۔ یعنی ایمان کے لیے، ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ ایمان اس طرح کا ہو جس طرح کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لائے۔ اب اس بنیاد پر ہم یہ دیکھیں کہ نبی کے صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔
تو انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان کی زندگی کے تمام لمحے، ان کی زندگی کے تمام پہلو اس قالب میں ڈھالنے ہیں جس قالب میں ڈھالنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا۔ صحابہ کی سیرتوں کو ہم پڑھیں، معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ صرف یہ نہیں سمجھا تھا کہ اللہ پر ایمان لا لیے، توحید کو پڑھ لیا، کلمے کو پڑھ لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں پر ایمان لایا اور صرف اس کو عبادتوں تک محدود رکھا۔ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ان تمام چیزوں کے سوا اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو ایمان اور اسلام کا جزو اور حصہ ہے۔ اگر ہم بھی اسی طرح ایمان اور اسلام کو اپنا جزء اور حصہ بنا لیں، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اے لوگوں سن لو، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے نجات نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے ایمان لا کر نیکوں کا ارتکاب کیا، اچھے اعمال کیے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب پہ واجب ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب آگے چل کے ہم دیکھیں، مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مسلمان ہوتے ہیں قانونی مسلمان، اور دوسرا مسلمان ہوتا ہے حقیقی مسلمان۔ قانونی مسلمان اس مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیا، توحید پر ایمان لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آیا، تو ایسا شخص قانونی طور پر مسلمانوں کے زمرے میں شامل ہو گیا، لیکن یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ یہی قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم مومن اپنے آپ کو نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ یہ لوگ قانونی طور پر مسلمانوں کی برادری کا حصہ بن گئے، لیکن یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو زبان سے کلمہ توحید کو پڑھنے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کو ماننے کے بعد ان تمام چیزوں کو شامل کرے جن تمام چیزوں کو شامل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا۔ کیا اللہ نے حکم دیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اے لوگوں سن لو، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے لیے نجات نہیں، بلکہ جنہوں نے ایمان لا کر نیکوں کا ارتکاب کیا، اچھے اعمال کیے۔ کیا ہے اچھے اعمال؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نمازیں ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ ادا کیا، ان کا اجر ان کے رب پہ واجب ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد عمارت 5 چیزوں پر رکھی گئی، اور ان 5 چیزوں میں ایک چیز جو فرض ہے، حالانکہ 5 چیزیں فرض ہیں، لیکن ایک اہم عبادت جو اقام الصلاۃ، نماز۔ اگر دنیا کے لوگ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح کا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اختیار کیا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت یافتگان میں شمار کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں، مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جو زبان سے کلمہ توحید کو پڑھنے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کی رسالت کو ماننے کے بعد ان تمام چیزوں کو شامل کرے جن تمام چیزوں کو شامل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا۔ اور ان عبادتوں میں ایک سب سے اہم عبادت ہے نماز قائم کرنا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر تمہاری زندگی میں مصیبت آئے، تمہاری زندگی میں مشکلات آئیں، تمہیں دشمن سے خطرے کا ڈر ہو، تمہیں اللہ کے راستے میں چلنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہو، پریشانی محسوس ہو رہی ہو، تکلیف محسوس ہو رہی ہو، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل صبر اور نماز ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کا حل صبر اور نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، ان کے الفاظ کو اللہ نے قرآن میں درج کیا، کہا وہ لوگ پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینک دیا؟ رب نے قرآن میں کہا
وہ لوگ پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کس چیز نے پھینک دیا؟ جہنمی جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم پختہ نمازی نہیں تھے، رب نے ہمیں نجات بخشا، رب نے ہمیں طاقت و قوت گویائی بخشی، اس کے بعد بھی ہم جہنم رسید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ نماز ہے۔ اے نماز کے اوقات کو اپنے کام دھندوں میں گزارنے والوں، اے نماز کے اوقات کو کھیت باڑی میں جا کر گزارنے والوں، اے نماز کے اوقات کو اپنے کام دھندوں میں گزارنے والوں، اے نماز کے اوقات کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزارنے والوں، اے نماز کے اوقات کو قیمتی گدوں میں نیند کو پورا کر کر گزارنے والوں، سنو یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں امام کائنات تاجدار مدینہ جناب عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اپنے کانوں کو کھول کر کے سنو، نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز بھی چھوڑا نکل گیا وہ دائرہ اسلام سے، خارج ہو گیا دائرہ اسلام سے۔ جمعے کے دن آ گئے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، ہم بھی مسلمانوں کے زمرے میں شامل ہو گئے، کوئی مطلب نہیں ہے یہاں آنے کا تمہارا، مسلمانوں کے رجسٹروں میں نام لکھا رہے ہو اور فرض نمازوں کو ترک کر دیا۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ایک وقت کی نماز بھی جس نے چھوڑا دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا فرماتے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، کہ جس نے فرض نماز کو چھوڑ دیا، فرض نماز کو، مسلمانوں کے زمروں سے تو وہ ہٹی گیا، اللہ کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر سے ہٹ گئی۔ نماز، فرض نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ہٹ گئی۔ جب اسے اللہ کی فکر نہیں تو اللہ کو اس کی پھر فکر نہیں، جب اسے اللہ کی پرواہ نہیں اللہ کی بھی اس کو پرواہ نہیں۔ پھر تم مرو کٹو، پھر تم برما میں بھی کاٹے جاؤ گے، پھر تم شام میں بھی کاٹے جاؤ گے، پھر تم عراق میں بھی ذلیل و خوار ہوگے، پھر تم فلسطین میں بھی ذلیل و خوار ہوگے، پھر تم پاکستان میں بھی ذلیل و خوار ہوگے، اور ہندوستان میں بھی تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ جب تمہیں اللہ کی فکر نہیں تو اللہ کو تمہاری فکر نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں پہ اتنے ظلم و ستم کیوں ہوتا ہے، سارا قہر مسلمانوں پر ہی کیوں ٹوٹتا ہے؟ وما اصابکم من مصیبہ، سنو یہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے جس کی بدولت آج تم دیکھ رہے ہو۔ میرے بھائیوں، نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عین حالت جنگ میں بھی معاف نہیں کیا۔ فرمایا گولیاں برس رہی ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، دشمن خون کا پیاسا موجود ہے، آدھی فوج اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حالت میں کیا کی جائے؟ دشمن سامنے موجود ہے، حملے کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے، ایسے حال میں کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ تم میں سے دو جماعت بنا لی جائے، ایک جماعت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرے، دوسری جماعت جا کر ادھر دشمن سے مقابلہ کرے۔ جب اس کی نماز ہو جائے تو وہ جائے دشمن سے مقابلہ کرے اور وہ آ کر نماز ادا کرے۔ ایسے حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے، اور ہم دکانوں میں بیٹھے ہوئے کاروبار میں مصروف گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، ہاتھ پیروں کے اندر طاقت، قوت، گویائی ہر چیز موجود ہے، نماز پڑھنے کی طاقت موجود نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا، حکم دیا گیا ہے کہ بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، اگر لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے، جس کے ہوش و حواس قائم سے نماز ہرگز معاف نہیں ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے عشاء کی نماز اور فجر کی جماعت اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں اور خود مدینے کی گلیوں میں چکر لگاؤں، دیکھوں کہ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی جماعت میں وقت کے ساتھ حاضر نہ ہوتا، ایسے گھر کو میں آگ لگا دوں۔ وہ گھر مسلمانوں کا گھر نہیں ہے، وہ گھر مومنوں کا گھر نہیں ہے، ایسے گھر کو میں آگ لگا دوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے منافقوں کی پہچان کے لیے ایک موٹا سا اصول بنایا ہوا تھا۔ وہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز اور فجر کی جماعت میں وقت کے ساتھ حاضر نہ ہوتا، ہم سمجھ لیتے مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ منافق کو اذان کی آواز سنائی آنے پر جی جان پر آ جاتی ہے۔
خالی پیچھے رہنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر نفاق کا شک پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور و فکر کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ ادھر مرض الموت پر مبتلا ہے، موت آپ کے اوپر طاری ہو رہی ہے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا، اپنے غلاموں کے حقوق ادا کرتے رہنا، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں نماز ادا کرتے رہنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا، اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا۔ آپ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، جب آپ کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اگلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، آپ کو بخشش کا پروانہ سنا دیا گیا، اور اب اتنی لمبی لمبی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، آپ کیا کہتے ہیں؟ جب میرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، جب مجھے بخشش کا پروانہ سنا دیا گیا ہے، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نہ یہاں پر تو نہ شکر کے مطابق نماز ادا کی جا رہی ہے، نہ عبادت کے طور پر نماز ادا کی جا رہی ہے، کوئی طور پر یہاں نماز ادا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر نکلے، بڑا دلچسپ واقعہ، سنو میرے بھائی، عبرت حاصل کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ سفر پر نکلے، راستے پر آرام کرنے کے لیے لیٹنے لگے، رک گئے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ تم میں سے پہرا کون دے گا؟ دو صحابی کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول پہرا ہم دونوں دیں گے تاکہ دشمن حملہ نہ کر دے، دشمن سے خطرے کا ڈر ہے، پہرا ہم دونوں دیتے ہیں، سب کو جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، سب آرام سے سو جاؤ، پہرا ہم دیتے ہیں۔ یہ دونوں صحابی، ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی، دونوں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارادہ کیا تھا کہ ہم دونوں پہرا دیں گے، دونوں جاگنے لگے۔ اب یہ دونوں نے آپس میں طے کیا کہ اب ہم دونوں کو جاگنے کا کیا فائدہ، ایسا کرتے ہیں کہ تم سو جاؤ، میں جاگتا ہوں، اور جب میں سونے لگوں گا آدھی رات کو تو تمہیں اٹھا دوں گا۔ مہاجر صحابی سو گئے، انصاری صحابی تنہے تنہا جاگ رہے ہیں۔ اب تنہے تنہا اکیلے سوچتے ہیں میں کیا کروں، ہمارا تمہارا زمانہ تو موبائل کا دور ہے، انسان کو ذرا سی بھی مہلت ملی تو سوچتا ہے انٹرنیٹ چلا لوں، واٹس ایپ میں دوستوں کے میسج چیک کر لوں، فیس بک میں کیا چل رہا ہے میں دیکھ لوں، یوٹیوب میں کیا چل رہا ہے میں دیکھ لوں۔ ادھر صحابی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ مجھے وقت ملا ہے تو چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ اکبر۔ ادھر صحابی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اپنی نیت کو باندھا اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اس کے بعد سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ ایک دشمن آیا اور دیکھتا ہے کہ مسلمان سو رہے ہیں، نبی کے تمام صحابہ سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو جاگ رہا ہے، ان پر تو حملہ کرنے کا ڈر ہے، لیکن اگر اس آدمی کو مار دیا جائے، اس پر حملہ کر دیا جائے تو باقیوں کو مارنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس نے اپنی تیر کو نکالا اور کمان میں پھنسایا، اور جیسا ہی اس تیر کو مارا تو وہ سنسناتا ہوا گھومتا ہوا صحابی کے کمر میں جا کر پیوست ہو گیا۔ صحابی ہے، اللہ اکبر، نماز کی حالت میں، اور کہ دیکھتے ہیں کہ جب تیر پر کمر پر پیوست ہو گیا، خون کی دھاریں شروع ہو گئی، نماز میں سوچتے ہیں اللہ، کمر پر تیر بھی آ کر کے لگ گیا، اب اگر نماز بھی نہیں توڑ سکتا میں نماز تو پہلے پوری مکمل ہی کر لیتا ہوں۔ ادھر دشمن نے دیکھا کہ ایک تیر سے بھی نہیں گرا، پھر تیر کو پھنسایا، پھر مارا، پھر پیٹھ پر لگا، پھر نماز میں سوچتے ہیں کہ اللہ اکبر، اے اللہ، دو تیر آ کر کے لگ گئے، اب میں نماز کو توڑتا ہوں، مجھے چکر بھی آ گئے، لیکن میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، نماز کو پہلے پوری مکمل کر دیا۔ ادھر وہ یہ سوچ ہی رہے ہیں کہ ادھر پھر دشمن نے تیسرا تیر مارا اور پھر ان کی پیٹھ پر آ کر کے لگا۔ آپ نے جلدی سے نماز کو مکمل کیا اور اپنے ایک ساتھی کو اٹھایا، اپنے ایک دوست کو اٹھایا جو بازو مہاجر صحابی سو رہے تھے۔ جب انہوں نے انہیں اٹھایا تو دشمن نے دیکھا کہ اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو بلا لیا، اب تو حملہ کرنا مشکل ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیسرے کو بھی بلا لے۔
کہا یہاں سے ممکن بات یہ کہ یہاں سے نکل لیا جائے، فرار ہو گیا، بھاگ گیا، حملہ نہیں کیا، وہ بات الگ ہے، لیکن میرے بھائیوں غور و فکر کرنے کا مقام تو یہ ہے کہ تین تیر ان کی پیٹھ پر آ کر کے لگا، کمر پہ آ کر کے لگا، مگر انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا، نماز کو ترک نہیں کیا۔ یہ صحابہ کا دور تھا، یہ صحابہ کی نمازیں تھیں کہ ایسے حالات میں بھی نماز کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیوی کو نماز، کان کھول کر کے سنو، بیوی کو نماز پڑھانا یہ شوہر کی ذمہ داری، اور نابالغ بیٹے کو نماز پڑھانا یہ باپ کی ذمہ داری، اور ایسے شوہر ایسے باپ مجرموں کی صف میں اٹھائے جائیں گے جو خود نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے۔ اب جو خود نماز پڑھ رہا ہے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم نہیں دے رہا ہے، ایسا شخص مجرم کی صف میں اٹھایا جائے گا، تو جو خود نماز ہی نہیں پڑھتا کیا وہ مومن کی صف میں اٹھایا جائے گا؟ میرے بھائیو ذرا سوچو سمجھو، آخر اس تمام بیماری مصیبتوں بلاؤں اس کا سبب کیا ہے؟ یہ دنیا جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ سمندر کے قطرے کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ، ایک شخص جس کا حساب و کتاب ہو گیا ہوگا، اللہ اس کو کہے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ، اس کے اعمال بھاری ہیں، جنت میں جانے لگے گا۔ ایک عورت چیختی ہوئی آئے گی، چلاتی ہوئی آئے گی، کہے گی اللہ وہ نمازی صاحب کو ذرا روکو، وہ حاجی صاحب کو ذرا روکو، یہ مجھے چھوڑ کر جنت میں کیسا جا رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے روکا جائے گا، اللہ کہے گا رک جاؤ، کہے گی اللہ یہ بدبخت میرا شوہر ہے۔ اللہ خود مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، ہانڈی میں نمک کم ہو جاتا اللہ یہ لاٹھی اٹھا لیتا تھا، روٹی پکانے میں دیر ہو جائے اللہ یہ گھر کو آسمان پر اٹھا لیتا تھا، لیکن اللہ اس نے کبھی مجھے نماز کی تلقین نہیں کی، اللہ اس نے کبھی مجھے نماز کا درس نہیں دیا۔ کیوں؟ اللہ کہے گا جاؤ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ خود نماز پڑھ رہا ہے، اپنی بیوی کو کبھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ ایک اور جا رہا ہوگا، بیٹی چیختی ہوئی آئے گی، کہے گی اللہ یہ کمبخت میرا باپ ہے، خود مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، مجھے ٹی وی کے سامنے بٹھا دیتا تھا، اللہ کہے گا جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ بہن آئے گی، اس کے مطالبے میں بھی یہی ہوگا، اللہ کہے گا جاؤ اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ ماں آئے گی، کہے گی اللہ یہ نوجوان میرا بیٹا ہے، اللہ خود مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا، لیکن اللہ کبھی اس نے مجھے دین کا درس نہیں دیا، اللہ مجھے اس نے کبھی دین کا سبق نہیں پڑھایا، اللہ کہے گا جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ میرے بھائیوں ذرا غور و فکر تو کرو، جب ایک نمازی انسان اپنے 4 بے نماز رشتہ داروں کی وجہ سے اگر جہنم میں جا سکتا ہے تو جو خود نماز نہیں پڑھتا کہ وہ جنت میں جائے گا؟ ذرا سوچو سمجھو میرے بھائیوں۔ ادھر دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اللہ کے حکم سے اپنے ننھے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے، بے آب و گیا ریگستان میں چھوڑ کر آ گئے، اور چھوڑ کر آنے کے بعد کچھ دور چلنے کے بعد واپس پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں اور پھر اپنے آسمان کی طرف نگاہوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ میں نے تیرے حکم سے میرے بیوی بچوں کو یہاں پر چھوڑ دیا، اسی لیے چھوڑا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ تاکہ مجھے نمازی بنا دے اور میری آل و اولاد کو بھی نمازی بنا دے، اے اللہ اور میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے کہ جب بندے کی آنکھ بند ہو جائیں گی، جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا، جب انسان کو اس کی قبر میں دفنا کر آ جایا جائے گا، اس کی قبر میں چھوڑ کر آ جایا جائے گا، اللہ کے حکم سے فرشتے حساب و کتاب کے لیے آئیں گے، منکر نکیر حساب و کتاب کے لیے آئیں گے اور کہیں گے بندے اب اٹھ جا، اب تیرے حساب و کتاب کا وقت آ گیا ہے، بندے اب تو کھڑا ہو جا۔ وہ کہے گا چھوڑ دو مجھے نماز پڑھنی ہے، میں تمہارے سوالوں کے جواب بعد میں دیتا ہوں، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ عالم برزخ میں بھی ان کا اہتمام نماز سے ہوگا۔ میرے بھائیوں وہ کہے گا چھوڑ دو مجھے نماز پڑھنی ہے، فرشتے اس کی یہ بات سنیں گے، نبی کے وحی کے ناطق الفاظ ہیں کہ جب فرشتے اس کی یہ بات سنیں گے تو کہیں گے
اسے اس طرح لٹا کر کے چلے جائیں گے, کہیں گے تم سے سوال و جواب کی اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, اور اسے اس طرح لٹا کر چلے جائیں گے جس طرح سے نئی نویلی دلہن کو رات میں اس کے رشتہ دار اس کے روم پر کمرے پر لٹا کر پیار سے چلے جاتے ہیں, اس طرح سے فرشتے اسے لٹا کر چلے جائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نماز پڑھتے تھے دنیا میں, جنہیں نماز کی عادت تھی. اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, اب آؤ ذرا ان کا حال دیکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کو قیامت کے دن تک منتظر نہ رکھو, ان کی قبر کو ہی جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بنا دو, جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی وہ جہنم میں جلتا رہے, اور پھر قیامت آ جانے کے بعد پھر اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا. پھر آپ تو جانتے ہی ہیں پھر ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا. اللہ کے حبیب لیکن میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں ڈالا جائے گا, اللہ اکبر, اتنا اندھیرا ہوگا, اتنی تاریکی ہوگی, دن کے موقع پر بھی اتنا اندھیرا ہوگا کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو سجھائی نہیں دے گا. یہ کس کا حال ہوگا؟ یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو دنیا میں نمازیں ادا نہیں کرتے تھے. میرے بھائیو ذرا سوچو, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا اندھیرا ہوگا, اتنی تاریکی ہوگی کہ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بھی سجھائی نہیں دے گا. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر ہر کسی کو دبوچے گی, نیک کو بھی دبوچے گی اور گنہگار کو بھی دبوچے گی, لیکن نیک کو اس طرح دبوچے گی جس طرح کہ بلی اپنے بچے کو اپنے دانتوں سے اٹھاتی ہے, اور برے کو اس طرح دبوچے گی جس طرح بلی چوہے کو اپنے دانتوں سے اٹھاتی ہے. دونوں میں فرق ہے. بلی جب اپنے بچے کو اٹھاتی ہے تو کتنی ممتا کے ساتھ اٹھاتی ہے, کتنے پیار کے ساتھ اٹھاتی ہے, بچے پہ خروچ تک بھی نہیں آتا, اور جب چوہے کو اٹھاتی ہے تو اس کی گردن سے خون بہنے لگتا ہے, اسے دشمنی کے طور پر اٹھاتی ہے. اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو اس کی قبر اس طرح دبوچے گی جس طرح کہ بیوی چوہے کو دبوچتی ہے, کتنی دشمنی کے ساتھ دبوچتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے نمازی کو اس کی قبر دبوچے گی تو اس کی ریڑھ کی ہڈیاں آپس میں مل جائیں گی. آپ نے ہاتھ کے اشاروں سے فرمایا اس طرح اس کی انگلیاں مل جائیں, اس کی ریڑھ کی ہڈیاں مل جائیں گی, چورا چورا ہو جائیں گی. اور میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو, میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں, میری ماں اور بہنیں بھی میری طرف توجہ ہو, میری باتوں کو کان کھول کر سنیں. میرے بھائیوں سنو, وہ میری مائیں اور بہنیں جو نماز کے اوقات میں ٹی ویوں کو نہیں چھوڑتی, وہ مائیں اور بہنیں جو نماز کے وقت پہ سیریل کو نہیں چھوڑتی, وہ مائیں اور بہنیں جو نماز کے وقت پہ کاروبار سڑکوں پر اور بازاروں پر نکلنے کو نہیں چھوڑتی, وہ میری مائیں اور بہنیں جو شادی بیاہوں کی غلط رسموں میں شریک ہوتی ہیں, اللہ کی عبادت سے منہ پھیر لیتی ہیں. 10 سے 15 منٹ انسان سوچے گا میری ماں اور بہنوں ذرا غور تو کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندے بے نمازی کو اس کی قبر میں ڈالا جائے گا تو ایک ازدہ سانپ اس کی قبر میں مسلط کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اے خواتین اسلام کی مقدس شہزادی, میری بات کو ذرا غور سے تو سنو, یہ تمہارا جسم بہت نازک ہے, تمہارا جسم بہت کمزور ہے, تمہیں صنف نازک کہا گیا ہے, مرد تو مرد ہے. اگر اللہ اپنا عذاب پتھر اور پہاڑ پر مسلط کر دے, میری بہنوں پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتی, تم کیسے اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو گی؟ یہ تمہارا نازک سا جسم کس قدر اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ اکبر. اس تمہارے نازک سے جسم کو کبھی قبر کی مٹی کھائے گی, کبھی قبر کے کیڑے کھائیں گے. میری ماں اور بہنوں ذرا غور تو کرو کہ تمہیں نماز کے لیے 10 سے 15 منٹ کا وقت نہ ملا. اس تمہارے نازک سے جسم کو جب تمہارے جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا, پھر تمہیں یاد آئے گا کہ اے لوگوں, گرم گرم گدوں پر, نرم نرم گدوں پر سونے والوں, فجر کی نماز میں اپنے اوقات کو نہ نکالنے والوں, 10 سے 15 منٹ نہ سو کر کے کون سا بڑا تیر مار لیا, کون سا بڑا پہاڑ ڈھکیل دیا. 20 منٹ اللہ کی بارگاہ میں اپنی نیند کو قربان کر کے اگر کھڑا ہو جاتا تو اس دن ایسا حال نہ ہوتا, اس دن ایسا عالم نہ ہوتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کو اس کی قبر اس طرح دبوچے گی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈیاں آپس میں مل جائیں گی. ایسے نفع نازک کہلانے والیوں, ذرا سوچو تو صحیح اس وقت کا عالم کیا ہوگا.
انسان سوچے گا کہ 10 سے 15 منٹ اگر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا، نماز کے لیے نکال لیتا، اللہ اکبر، ایسا عالم نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں ذرا غور و فکر تو کرو، میری مائیں اور بہنیں بھی ذرا غور و فکر تو کریں۔ اللہ اکبر، بڑے افسوس کے ساتھ میرے بھائیوں کہنا پڑتا ہے، کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ پھر کہتے ہیں تمام مصیبتیں، تمام بلائیں ہم مسلمانوں پر ہی کیوں آتی ہو؟ تم نے اللہ کے احکام کو بھول گئے، تم نے اللہ کے فرامین کو بھول گئے، تم بھول گئے کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے تھے، تم یہ بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا تھا، عبادت کے لیے پیدا کیا تھا نا۔ لیکن تم تو دنیا کی محبت میں مست ہو گئے، لیکن تم تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے۔ میرے بھائیوں یہ 5 وقت کی اذان، 5 وقت دن میں جو اذان ہوتی ہے، یہ ہمارا امتحان لیتی ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا ہمیں دنیا سے محبت ہے، ہمیں اللہ عزیز ہے، ہمیں اللہ سے دلچسپی ہے یا یہ دنیا سے دلچسپی ہے۔ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال لے لیجئے، میں ابھی آپ سے کھڑا ہو کر باتیں کر رہا ہوں، آپ کو واعظ و نصیحت سنا رہا ہوں، ادھر میرا ایک بہت قریبی مجھ کو آواز دے رہا ہے کہ اے میرے بھائی ذرا میری بات کو تو سن لے، لیکن میں آپ کے ساتھ اتنا مگن ہوں کہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے اس عمل سے ثابت نہیں کر دیا کہ مجھے جتنی محبت آپ لوگوں سے، اس سے اتنی محبت مجھے اس سے نہیں ہے۔ یہ نماز ہمارا امتحان لیتی ہے کہ ہمیں دنیا سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ ہم نے نمازوں کو چھوڑ کر، نماز کے فرامین کو ترک کر ہم نے یہ ثابت نہیں کر دیا کہ جتنی محبت ہمیں دنیا سے اور اس کی رنگینیوں سے ہے، اتنی محبت ہمیں اللہ سے نہیں ہے، اتنی محبت ہمیں اللہ کے احکام سے نہیں ہے، اتنی محبت ہمیں نبی سے نہیں ہے۔ تبھی تو ہم نرم نرم گدوں پر سو کر نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں آخر کیا ہوتا ہے؟ گرمیوں کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، سردیوں کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں فجر میں اٹھ کر نماز پڑھنا، بات تو اتنی سی ہے نا، اللہ اکبر میرے بھائیوں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی بڑی جماعت ہونے کے باوجود بھی نہ یہاں پر فجر میں اذان کا ٹھکانہ ہے، نہ نماز کا ٹھکانہ ہے۔ کبھی کبھی تو یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ 2-4 لوگ یہاں پر نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرو مسلمانوں، یہ تمہارے ہی ہاتھوں کا کرتوتوں کا نتیجہ ہے، جس کی وضاحت قرآن خود کر رہا ہے، وما اصابکم من مصیبہ، یہ مسلمانوں کے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں اسی لیے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھ پڑھ نماز پنچگانا، نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت، ورنہ یاد رکھ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں، الہ العالمین تو ہم تمام امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ الہ